اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے آیت نمبر تیسرے پارے کا آیت نمبر 255 اور 256۔ تو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ بیل کو کلک کریں تاکہ آپ کو آسانی سے اگلی ویڈیو ملتی رہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اللہ، لا نہیں، الہ معبود اس کے، الا مگر، ہوا وہی، اللہ نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، وہی اس کے سوا، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ الحی، ہمیشہ زندہ رہنے والا، القیوم، اور ہمیشہ قائم رہنے والا، لا تأخذہ، نہیں پکڑتی، تأخذ نہیں پکڑتی، لا نہیں، تأخذ پکڑتی، ہو اس کو، سنۃ اونگ، و اور لا نہیں، نوم نیند، نہ آتی ہے اس کو اونگ اور نہ نیند، یا نہ پکڑتی ہے اس کو اونگ اور نہ نیند۔ لہو اسی کا ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمان میں ہے، وما فی الارض اور جو کچھ زمین میں ہے۔ السماوات آسمان اور ارض زمین، اور فی میننگ میں، اور ما جو۔ من ذا الذی کون ہے جو، یشفع سفارش کرے، عندہ عندہ پاس، ہو اس کے، کون ہے جو سفارش کرے پاس اس کے، الا مگر، بِإِذْنِهِ اس کے حکم سے، بِإِذْنِ حکم یا اجازت، ہی اس کے، یعنی اللہ تعالیٰ کے۔ من میننگ کون، کون ہے جو سفارش کرے اس کے یہاں مگر اس کے حکم سے۔ یعلم وہ جانتا ہے، ما بین جو درمیان، ایدیہم ان کے آگے، وما خلفہم اور جو ان کے پیچھے، خلفہ پیچھے، ہم ان کے، یعنی لوگوں کے جو اللہ تعالیٰ کے آگے پیچھے جہاں کہیں بھی ہے دنیا میں، وہ سارا ان کو علم ہے، اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ ولا یحیطون اور نہیں وہ استطاعت رکھتے یا احاطہ کر سکتے، بشیء کچھ بھی، من سے، علمہ علم ہی اس کے، یعنی اللہ کے علم میں سے، اور کوئی استطاعت نہیں رکھ سکتا کچھ بھی کہ اس کے علم کا احاطہ کر سکے، الا بما شاء مگر جو وہ چاہے، یعنی اللہ جو چاہے۔ وسع اور گھیرے ہوئے ہیں، یا وسیع ہے، یا احاطہ کیے ہوئے ہے، کرسی ہو اس کی کرسی، یعنی اللہ تعالیٰ کی کرسی، السماوات آسمان کو، والارض اور زمین کو، گھیرے ہوئے ہیں اس کی کرسی آسمان اور زمین کو، ولا اور نہیں، یعودہ تھکا سکتا اس کو، حفظہما اس کی حفاظت کرنا، وہوا اور وہی ہے، وہو العلی اور وہی ہے بلند درجہ والا، العظیم اور بڑا۔ یہ آیت قرآن مجید کا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے
اس آیت کو احادیث میں آیت الکرسی کا لقب بھی دیا گیا ہے، اور یہ احادیث میں اس آیت کو آیت الکرسی کہتے ہیں، اور احادیث میں اس کو بہت اعظم آیات کا رتبہ دیا گیا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید ذات اور اللہ تعالیٰ کے تقدس اور جلال کا ذکر کیا گیا ہے اس آیت میں۔ اس آیت کے بارے میں ایک دفعہ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ ایک بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی صحابہ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کو قرآن مجید میں کون سی آیت سب سے عظیم اور سب سے اللہ کو پسند ہونے والی کون سی آیت ہے ایسی؟ تو صحابہ نے آگے سے جواب دیا، اللہ کا رسول خوب جانتا ہے۔ یعنی وہ خود کچھ نہیں بتاتے تھے، وہ ڈرتے تھے کہ ہم کوئی غلط نہ بتاتے۔ پھر پوچھا، پھر صحابہ نے یہی جواب دیا کہ صحابی نے یہی جواب دیا، اللہ کا رسول خوب جانتا ہے۔ پھر پوچھا، پھر وہ یہی جواب دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نہیں، تم بتاؤ، تم اپنے خیال سے بتاؤ، میں جانتا ہوں کہ تمہارا علم بھی اچھا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ تم صحیح بتاؤ گے کہ نہیں، معلوم کرنا چاہتے تھے۔ اس صحابی پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہوتا کہ یہ یعنی ذہین ہے اور سب کچھ اس کو یعنی نالج اس کی زیادہ ہے۔ تو اس نے پھر آخر میں جواب دیا، یا رسول اللہ، مجھے تو معلوم ہوتا ہے کہ آیت الکرسی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تم نے بالکل ٹھیک بتایا، فرمایا کہ تم نے بالکل ٹھیک فرمایا۔ تو یہ آیت جو ہے یہ بہت اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے، رسول کو بھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید ذات کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے تقدس اور جلال کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ نہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، وہ اکیلا واحد ہے، اور نہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور قائم رہنے والا ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، اور زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے اس کے احاطے میں ہے، اور اس کے سوا کوئی سفارش نہیں، اس کے ہاں کوئی سفارش نہیں کر سکتا سوائے اس کے حکم سے۔ اگر اللہ تعالیٰ حکم دے، اجازت دے، تو کوئی اس کے ہاں سفارش کر سکتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کسی کے پیچھے ہیں، جو آگے ہیں، جو آگے پیچھے دنیا میں جہاں کہیں بھی کچھ بھی ہے، 7 زمینوں نیچے، 7 آسمانوں اوپر یا اس کے درمیان، سب کچھ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، سب کچھ اس کے احاطے میں ہے، اس کے علم میں ہے، اور اس کی کرسی جو ہے وہ آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہیں، اور اس سب چیزوں کی حفاظت کرنا، اس کو کا علم رکھنا، اللہ تعالیٰ کو کچھ تھکان اس سے نہیں ہوتا، اس سے کچھ تھکاوٹ نہیں ہوتی، یہ ان کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس میں جو لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، جو فرمانبرداری کرتے ہیں، اور جو نافرمانی اور گمراہی میں لگے ہوئے ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ سزائیں دے کے اللہ کو کچھ تھکا نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب سے بلند ہے اور سب سے اعلیٰ ہے اور سب سے بڑا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی گئی ہے۔ تو یہ آیات بہت زیادہ ضروری ہے، یہ ایسے بھی انسان پڑھا کرے، یعنی رات کو سوتے وقت تو بہت اچھا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ رات کو پڑھیں تو فرشتے جو ہے اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں ساری رات۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں، لا اکراہ فی الدین، نہیں ہے سختی یا زبردستی، فی الدین، دین میں، قد تحقیق، تبینہ کھول کر، رشد نیکی، من الغی برائی سے، یا تحقیق جدا کر دی گئی ہے نیکی کو برائی سے،
ومن پس جو کوئی یکفر نہ مانے یا منکر ہو جائے بالطاغوت برائی سے یا شیطان سے، نہ مانے شیطان کی اور یا منکر ہو جائے شیطان سے، وَيُؤْمِنُ اور یعنی منکر ہو جائے شیطان سے مطلب یہ کہ شیطان کی نہ سنے، وَيُؤْمِنُ اور ایمان لائے بِاللَّهِ ساتھ اللہ کی وحدانیت پر، فقد استمسکا فقد پس تحقیق استمسکا تھام لیا اس نے، بالعروۃ گروہ حلقہ، وثقہ مضبوط حلقہ، پس تام لیا اس نے مضبوط حلقہ۔ ظاہر ہے اللہ کا حلقہ اس نے تام لیا، پھر اس کو کوئی کیا کر سکتا ہے۔ لنفسواما نہیں ٹوٹنے پائے اس کو، واللہ سمیع علیم اور اللہ کامل سننے والا اور علم والا ہے۔ اب اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور اللہ تعالیٰ پر یقین کرنے والوں کا بتایا گیا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ پر یقین کیا، اور سب سے پہلے تو اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں کرتا کسی پر، دین میں زبردستی نہیں ہے، جو اپنے خود دل اور دماغ سے مانے تو وہ دین میں آئے۔ زبردستی کسی پر بندوق رکھ کے اور کہیں کہ دین کو قبول کرو تو یہ نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو کھول کر بیان کی گئی ہے، نیکی کو برائی سے جدا کر کر کے ہر جگہ پر بیان کیا ہوا ہے۔ پس جو کوئی نہ مانے شیطان کی اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لائے تو وہ تو مضبوط حلقے میں چلا گیا، وہ تو خوش قسمت ہو گیا، اس کو تو جنت مل گئی، اور نہ ہی ٹوٹنے پائے، اس کو کوئی بھی ٹوٹے نہ پائے، اسے کوئی بھی نقصان نہ ہو۔ اور اللہ سنتا ہے، کامل سننے والا اور علم والا ہے کہ کوئی کیا کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ اوپر سے کہے کہ میں اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھ رہا ہوں اور اندر سے کام کرے شیطانوں والے، تو پھر اللہ تو خوب جانتا ہے، اللہ کو سب کچھ علم ہے۔ تو اس لیے آخر میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ مضبوط حلقے کو تو تھام لیا منہ سے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کامل سننے والا اور علم والا ہے، وارننگ دے رہے ہیں کہ میں دلوں کا حال جاننے والا ہوں، دل سے مانے۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ اور کل پڑھیں گے، اللہ زندگی دے صحت و سلامتی کے ساتھ۔ تو اللہ ہمیں اس قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر مکمل کرنے کی توفیق دے، اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے اولاد کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے گھر والوں کو، بھابھیوں نندوں کو اور ہمارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرمائے، دوزخ کے عذاب سے بچائے، قبر کی سختی آسان فرمائے۔ یا اللہ ہماری ساری پریشانیاں، بیماریاں اور تکالیف ختم کر دے۔ یا اللہ نیکی کی ہدایت دے، برائی سے بچا۔ یا اللہ ہماری اولاد کے جو امتحانات ہو رہے ہیں، یا اللہ ان کا حافظہ قوی فرما تاکہ وہ جو کچھ یاد کریں وہ ان کو یاد رہیں اور آسانی سے یاد ہو۔ یا پروردگار ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، تو ہی دینے والا ہے، تجھ سے نہیں مانگیں گے تو کہاں جائیں گے۔ یا اللہ ہماری دعا قبول فرما۔ یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا اللہ کل شیء قدیر، یا اللہ تو سب کچھ پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ آمین ثم آمین۔